نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر عید میلاد النبی کا ایک زور و شور ہوتا ہے۔ ہمارے ایک فرقے کے لوگ، ایک مسلک کے لوگ اس کو بہت زیادہ عروج دے رکھا ہے انہوں نے۔ تو اس بارے میں علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے؟ علماء دیوبند عید میلاد النبی کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں شیخ الحدیث حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کے اندر حاشیہ چڑھایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ علماء دیوبند کی نظر میں عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 شرطیں ہیں ہمارے یہاں، اگر وہ 10 شرطیں ہوں تو تقریباً 10 شرطیں ہیں، اگر وہ ہوں تو عید میلاد النبی منانا جائز ہے، باعث خیر ہے، موجب ثواب و برکت ہے، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر باعث خیر نہیں ہے، بلکہ پھر علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اب وہ شرطیں کیا ہے وہ سن لیجئے۔ نمبر 1، ایسی روایات ہوں جو صحیح روایات، جن روایات سے عید میلاد النبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے، وہ صحیح روایات کے ذریعے ہوں۔ اور یہ شرطیں، میں پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ شرطیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک کتاب ہے المہند علی المفند، اس کتاب کے اندر یہ شرطیں مذکور ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی روایات ہوں جو صحیح ہوں، موضوع اور من گھڑت نہ ہوں۔ جن روایات سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ صحیح روایات ہوں، موضوع اور من گھڑت روایات نہ ہوں تو صحیح ہے۔ نمبر 2 شرط، ایسے اوقات میں ہو جو فرائض اور واجبات سے خالی ہوں، یعنی جس وقت میں ہم عید میلاد النبی کی مجلس لگا رہے ہیں وہ کسی فرض کا وقت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر ظہر کی نماز ہو رہی ہے، ادھر ہم نے مجلس لگا لی، ادھر عشاء کی نماز ہو رہی ہے، ادھر ہم نے عید میلاد النبی کی مجلس لگا دی ہے، یا کوئی بھی فرض نماز ہو رہی ہو اور ہم اس میں مجلس لگا کے بیٹھ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ وقت فرائض اور واجبات سے خالی ہو جس وقت میں ہم عید میلاد النبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، مجلس لگا رہے ہیں۔ یہ نمبر 2 شرط۔ نمبر 3 شرط، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیات کے ساتھ ہو جو طریقہ صحابہ اور قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ ہم ان شرطوں کے ساتھ عید میلاد النبی منا رہے ہوں جو صحابہ اور قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ ہم جن شرطوں پر کر رہے ہیں وہ شرطیں ہماری صحابہ اور قرون ثلاثہ سے میل کھا رہی ہوں، جوڑ کھا رہی ہوں، ان کے خلاف نہ جا رہی ہوں۔ صحابہ کا طریقہ ادھر، ہمارا طریقہ ادھر، تو پھر جائز نہیں ہے۔ جواز کی شرط یہ ہے، شرط نمبر 3، کہ ہمارا طریقہ اور صحابہ کا اور قرون ثلاثہ کا طریقہ بالکل ایک ہو، ان کے طریقے کے موافق ہو، طریقے کے خلاف نہ ہو۔ شرط نمبر 4، ایسے اعتقاد کے ساتھ کریں جو شرک کے مشابہ نہ ہو اور بدعت کا شبہ نہ ہو۔ ایسے اعتقاد کے ساتھ مجلس کر رہے ہیں کہ جو اعتقاد شرک کے مشابہ نہ ہو اور بدعت کے مشابہ نہ ہو۔ شرک کے مشابہ یعنی ایک اعتقاد یہ ہے ان لوگوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم میلاد کی مجلس کر رہے ہیں تو العیاذ باللہ حضور ہماری مجلس میں آئے ہیں، یہ اعتقاد رکھنا۔ اگر یہ اعتقاد ہے تو پھر مجلس عید میلاد النبی کی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بدعات کے اعتقاد سے بھی
پاک ہوں، کوئی بدعت کا عقیدہ اس میں نہ ہو، جیسے جو اس مجلس میں شریک نہ ہو اس کو لعنت اور ملامت کرنا، یہ بھی نہ ہو۔ شرط نمبر 5، اور ایسے آداب کے ساتھ کریں جو صحابہ کے طریقے اور آداب کے خلاف نہ ہو۔ جو ہم عید میلاد النبی کر رہے ہیں وہ ان آداب کے ساتھ ہو جو صحابہ کے طور و طریق کے خلاف نہ جا رہے ہوں۔ اور شرط نمبر 6، اور ایسی مجالس ہوں جن میں کوئی گناہ نہ ہو۔ جس مجلس کے اندر ہم عید میلاد النبی کر رہے ہیں اس مجلس میں کسی قسم کا کوئی گناہ کا کام نہ کیا جا رہا ہو، مثلا ڈھول بجانا، تاشے بجانا اور بھی بہت ساری خرافات ہیں، اس مجلس کے اندر یہ خرافات نہ ہوں تو علماء دیوبند کہتے ہیں کہ ایسی مجلس باعث خیر اور موجب اجر و ثواب۔ نمبر 7، اور یہ شرط ہے کہ ذکر میلاد کرنے والا اچھی نیت سے کرے، کوئی غلط نیت نہ ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ کر رہا ہو۔ ذکر میلاد النبی کرنے والا، نبی کی ولادت پر مجلس لگانے والا اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہو، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، کوئی غلط نیت نہ ہو کہ لوگ پیسے دیں گے، میں تقریر کروں گا، میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے، پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، اس طرح کی کوئی نیت نہ ہو، صحیح نیت کے ساتھ ہو تو باعث اجر و ثواب ہے۔ شرط نمبر 8، اور یہ اعتقاد ہو کہ جیسے اور مستحب ہیں یہ بھی مستحب ہے۔ اگر یہ اعتقاد ہے کہ جیسے اور مستحب عمل ہیں یہ عمل بھی ویسے ہی مستحب ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ جیسے اور مستحب عمل جائز ایسے ہی یہ بھی مستحب عمل ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ شرط نمبر 9، اور خاص وقت متعین نہ کریں۔ جس مجلس کو عید میلاد النبی میں کیا جا رہا ہے وہ مجلس کسی خاص وقت کے تعین کے ساتھ نہ ہو کہ 12 کو ہی کریں گے، 13 کو نہیں کریں گے، 11 کو کریں گے، 12 کو نہیں کریں گے، 13 کو نہیں کریں گے، اور دنوں میں نہیں کریں گے۔ کوئی خاص وقت متعین اس وقت میں اس عید میلاد النبی کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہ ہو، بلکہ جب جی چاہے جب نبی کا تذکرہ کرے، جب نبی کی مدح کرے، جب جی چاہے کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی خاص وقت متعین نہ ہو۔ شرط نمبر 10، یہ شرطیں اگر ہوں تو پھر ذکر نبی کرنا باعث خیر اور اجر و ثواب ہے، باعث خیر و اجر و ثواب ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ شرطیں ہوں، یہ 9 شرطیں جو ذکر کی گئی ہیں، تو پھر 10ویں چیز لکھی ہے کہ پھر نبی کا تذکرہ کرنا ان ساری شرطوں کے ساتھ تو باعث اجر و ثواب ہے۔ اب آگے ذکر فرماتے ہیں الکتاب، اس کتاب کے اندر جو المہند علی المفند کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آگے ذکر فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند اس کو ناجائز کیوں سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے ناجائز سمجھتے ہیں کہ ان مجلسوں میں ایسی روایات ذکر کی جاتی ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہوتی ہیں، جن کا ضعیف ہونا تو بہت دور، وہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بات ہو گئی۔ نمبر 2، میں اب یہ وہ باتیں ذکر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم عید میلاد النبی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ جن باتوں کی وجہ سے ان میں نمبر 1 موضوع روایتیں ذکر کی جاتی ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 2 بات، مرد اور عورتیں مخلوط ہوتی ہیں۔ جہاں عید میلاد النبی کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں مرد اور عورتیں ایک ہی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی مجلس میں کتنی بھی خیر کی مجلس ہو، کسی میں اگر ایسا ہو رہا ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھی ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اور ایسی طرح مال خرچ کیا جا رہا ہو کہ وہ اسراف میں داخل ہو جائے۔ آپ دیکھیں مجلسیں جا کر، ان میں کتنا ہزاروں لاکھوں روپے لائٹنگ پر، پھولوں پر اور ڈیگ وغیرہ پر لگا کر رنگ بکھیرنا، پھولیں بکھیرنا، اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اسراف خرچ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو لوگ اگر کہیں مسجد میں لگائیں تو مسجد کی اچھی خاصی تعمیر ہو جائے، کسی مدرسے میں لگائیں تو اس کا اچھا وہاں بچوں کے لیے اچھی سہولت ہو جائے، اتنا پیسہ وہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر چوتھی بات یہ ہے کہ جو ان کی مجلسوں میں شریک نہ ہو اس کو ملعون سمجھتے ہیں، اس کو یہ لوگ ملعون سمجھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس پر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں جو ان میلاد کی مجلسوں میں شریک نہ ہو۔ یہ وہ وجہ ہیں، وہ وجوہ ہیں، وہ شرطیں ہیں جن کی وجہ سے ہم علماء دیوبند عید میلاد النبی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ جو میں نے پہلے 8-9 شرطیں ذکر کی ہیں، اگر وہ ساری چیزیں کسی مجلس میں ہوں تو علماء دیوبند کہتے ہیں کہ پھر مجلس کا لگانا، نبی کا ذکر کرنا باعث خیر و برکت و ثواب کی چیز ہے، باعث اجر ہے۔ اور اگر جو یہ بعد میں نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، اگر ان مجلسوں میں، عید میلاد النبی کی مجلسوں میں یہ چیزیں ہوں، موضوع روایتیں، مرد و عورتوں کا ملا رہنا، اکٹھا رہنا، بیجا مال کا خرچ کرنا، اسراف کرنا، اور شریک نہ ہونے والوں کو وہ ملعون سمجھنا، کفر کے فتوے لگانا، گالیاں دینا، اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر یہ مجلس ناجائز ہے، یہ جائز نہیں۔ اب لوگ اس پر اعتراض کیا کرتے ہیں، یہاں ایک اعتراض کا بھی میں ذکر کر دوں، اس کا جواب دے دوں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ تم تاریخ متعین کر کے نبی کی مجلس نہ لگاؤ، تم بھی تو تاریخ متعین کرتے ہو جلسوں کی، تم تاریخ متعین کرتے ہو دستار بندی کی، تم تاریخ متعین کرتے ہو بچوں کی فراغت ہوتی ہے، مولویت سے ہو، عالم ہوں بچے یا پھر حفظ سے ہوں، اس کے دستار بندی کے لیے تم تاریخ متعین کرتے ہو، تو پھر ناجائز تمہاری مجلسیں بھی ہیں۔ میں جواباً عرض کر دوں کہ ہماری تاریخوں میں اور ان کی تاریخوں میں یہ فرق ہے کہ ہم اپنی مجلس میں نہ آنے والے کو لعنتی نہیں سمجھتے، ہم اس کو گالیاں نہیں دیتے، کفر کے فتوے اس پر نہیں لگاتے۔ یہ اپنی مجلسوں میں نہ آنے والوں کو ملعون سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہماری علماء دیوبند کی جو دستار بندی وغیرہ کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں اور عید میلاد النبی جو یہ مناتے ہیں اس طریقے سے، اس میں یہ فرق ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔